یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم. ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. باقی بھائی کیسے ہیں؟ بس ٹھیک. اور آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ بس الحمدللہ. کیسے یاد کیا آج؟ بس ویکیشن میں تو عید کے گھر آیا ہوں. ماشاء اللہ. تو ٹھیک ہے، آپ کے گھر ہی آتا ہوں، شام کو ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. اوکے اوکے، اللہ حافظ. اوکے بھائی. السلام علیکم. باقی بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بڑھیا. بس بڑھیا. اور کیسا رہا آپ کا سفر؟ بس ٹھیک تھا. جو مزہ عید کا گھر پہ ہے وہ کہیں نہیں، اس لیے گھر آیا ہوں. ماشاء اللہ، یہ تو اچھی بات ہے. تو ماہ مبارک رمضان کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ ٹھیک تھا. اس سال تو گرمی بھی اتنی نہیں تھی، تو بھوک پیاس کا بھی اتنا احساس نہیں ہوا. اچھا، تو ماہ مبارک رمضان کے بعد آپ کا کیا روٹین رہے گا؟ بس روٹین تو وہی ہے. رمضان کی شروع سے میوزک سننا، فلم دیکھنا، سب کچھ بند کر دے. اور سب سے بڑھ کر تو اپنے گرل فرینڈ سے بات کرنا، یہاں تک کہ ایک میسیج بھی نہیں تھے. اور سب سے پہلے تو عید اس کو ایک گفٹ دینا. یا اللہ، یہ کیا کہہ رہا اپنا ہے؟ خان بھائی کا مووی وہ دیکھنا تو لازمی بنتا ہے. روک بھائی، روک بھائی، کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں، بس اور یہی سوچ رہا تھا. کل سینٹر پہ ایک افطار کا پروگرام رکھا ہے، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ وہاں آ جائیں. ٹھیک. اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جہاں افطار وہاں پہ حاضر ہوں میں. چلیے پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں افطار کے ٹائم پہ. ٹھیک ہے. چلیے، اللہ حافظ. تو کل سینٹر پہ جو افطار رکھیں گے اس کے لیے سب کو ویڈیو کال کر کے میں بتا دیتا ہوں. السلام علیکم. ہاں برادران، کل سینٹر پہ افطار رکھا گیا ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ وہاں پہ ٹائم پہ تشریف لائیں، تاکہ ہم وہاں پہ مل کے ایک اہم بات کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست جو ہے وہ باہر سے تشریف لائے یہاں پہ، تو ان کے فکر کے لیے تھوڑے ان کی فکر بہت چینج ہو چکی ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا ہم سب مل کے بات کریں گے. تو جیسے ابھی ہم نے یہاں ڈسکس کیا ہے، تو کل اسی حساب سے ہم وہاں پہ مل کے یہ ڈسکس کریں گے. لیکن یہ پتہ نہیں ہونا چاہیے اسے کہ ہم نے یہ پری پلانڈ اس کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے. تو ہم سب مل کے کل اسی ڈسکشن کے حساب سے ہم وہاں پہ ملتے ہیں. اللہ حافظ. یہ ہمارا سینٹر ہے. چلو، اللہ کا شکر ہے کہ آج اس افطار کے بہانے ہم یہاں پر ملے اور ہمیں ایک موقع ملا. ہم سب یہاں پہ مل کر ہمارے دوست باقر بھائی بھی یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے اس چیز سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا. تو جو معمول آج تک ہمارے اس ماہ مبارک رمضان میں رہا ہے، اور اب ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں، تو کیا اب اس ماہ مبارک رمضان کے بعد ہمارا کیا روٹین رہے گا، ہمارا کیا معمول رہے گا، یعنی ماہ مبارک رمضان کے بعد کیا؟ ماشاءاللہ بھائی جان، بہت ہی اچھا سوال پوچھا آپ نے. میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں جو میں نے علماء سے سنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان خدا نے کس لیے رکھا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ماہ رمضان کے متعلق کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ لکھ دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والوں کے اوپر لکھے گئے ہیں، تاکہ تم اس طرح سے متقی بن جاؤ.
اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم روزہ رکھیں اور تقوی حاصل کریں۔ جس طرح سے ہم پورا سال میں 11 مہینے غفلتوں میں پڑے رہتے ہیں، یہ ایک مہینہ خدا کی طرف سے ایک بہترین فرصت ہے جس میں ہم روزہ رکھ کر اسی روزے کے ذریعے تقوی حاصل کریں۔ اسی چیز کو میں ایک مثال کے ساتھ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ جیسے کہ جنرل نوٹیفیکیشن نکلتا ہے انڈر 21 فٹ بال ٹرائل کے لیے، تو اس میں سارے بچے حصہ لیتے ہیں، اور جو بچہ اگر 21 سال سے ایک دن بھی اس کا زیادہ ہو تو وہ اس ٹریننگ میں حصہ نہیں لے پائیں گے۔ سیم چیز یہی ہے کہ یہ روزہ بھی ایک ٹریننگ کی طرح ہی ہے جس میں 15 سال کے اوپر جو بھی لوگ ہیں وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کیا کوئی انڈر 21 فٹ بال میں انڈر 14 والا کوئی بچہ اگر ٹرائل دے تو کیا یہ اس کے لیے ایک ظلم ہے یا اس کے لیے ایک افتخار کا باعث ہے؟ یہی چیز ماہ مبارک روزہ بھی ہے کہ اس میں اگر کوئی 13 یا 14 سال کا بچہ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہو تو کیا یہ اس کے لیے ظلم ہے یا افتخار ہے؟ اب اس ٹریننگ میں جن بچوں نے حصہ لیے ان میں کون خوش ہوگا؟ وہی ہوگا جن کا سلیکشن ہوا ہے۔ اسی طرح پھر عید کن کا ہوگا؟ انہی کے لوگوں کا ہوگا جنہوں نے اس ماہ رمضان سے تقوی حاصل کر لیا ہے۔ جو اہم پوائنٹ یہاں پہ آتا ہے وہ ماہ رمضان کے بعد کیا ہے، یعنی جس طرح سے ان بچوں نے جو اس ٹریننگ میں اپنا فٹنس لیول بنایا ہے اسی چیز کو مینٹین رکھنا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں جنہوں نے تقوی حاصل کی ہے اسی کو آگے مینٹین رکھنا ہے۔ ایک جو عام جو غلط فہمی ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ نوجوانوں کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان میں گانے سننا بند کر دیتے ہیں، میوزک سننا بند کر دیتے ہیں، موویز دیکھنے بند کر دیتے ہیں، اور جو نامحرم کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بند کر دیتے ہیں۔ لیکن جو ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے وہ پھر یہی سارے کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس ماہ رمضان سے اپنا تقوی حاصل نہیں کیا ہے۔ اب جنہوں نے تقوی حاصل کر لیا ہے وہ اس تقوی کو اپنی زندگی بھر کے لیے جاری رکھیں، اور جو تھوڑی بہت چینجز آتی ہیں ہمارے کھانے پینے کا جو ہوتا ہے وہ اسی میں تھوڑی بہت چینجز آتی ہے کھانے پینے کا، باقی جو اس نے جو ایمانی تازگی آئی ہے جو تقوی حاصل کر لیا ہے اس کو کنٹینیو رکھیں اور مینٹین رکھیں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ بات کہہ دی آپ نے۔ تو یہ جو تقوی جو ہم نے حاصل کیا ہے اس میں یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں گناہ سے پرہیز کرنے کے لیے کہا۔ تو گناہ ہم نے ہمارے معاشرے میں ایک یہ ہے کہ ہم گناہ کو بھی تقسیم کر کے رکھ دیتے ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، لیکن گناہ اصل خود گناہ کبیرہ اور صغیرہ نہیں ہے۔ یہ تب آتا ہے جب ہم کسی گناہ کو دوسرے گناہ سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی چیز، جیسے یہاں پہ 2 قلم رکھے ہوئے ہیں، اگر یہ صرف ایک ہی قلم اگر ہم اٹھائیں تو یہ قلم خود میں نہ ایک قلم بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، لیکن جب ہم اس کو کسی دوسرے قلم کے سامنے رکھ دیتا ہے تب یہ قلم ایک بڑا اور ایک چھوٹا بن جاتا ہے۔ یہ تب بن جاتا ہے جب ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں، ورنہ یہ خود قلم نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے۔ اسی طرح گناہ جو ہے وہ گناہ ہی ہے، گناہ بڑا اور چھوٹا جب ہم کمپیئر کریں گے تبھی ہوتا ہے۔ جیسے اس میں ہمارے معاشرے میں جو غلط کام کچھ ہے، جیسے نامحرموں سے باتیں کرنا یا ان کے ساتھ تعلقات رکھنا یا میوزک سننا، گانے سننا اور موویز وغیرہ دیکھنا، ان کو کوئی غلط زیادہ معیوب نہیں مانا جاتا ہے۔ لیکن اسی وقت اگر ان کے سامنے زنا کی بات کی جائے یا قتل کی بات کی جائے یا چوری کرنے کی یا مرڈر کرنے کی بات کی جائے تو وہ بہت بڑا گناہ مانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ان گناہوں کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں۔ جیسے اس میں اگر ہم ایک مثال کے ساتھ اگر سمجھانا چاہیں تو اگر ایک والد اور ایک بیٹا ہوگا، اگر والد کہے بیٹے سے دوائی لانے کے لیے تو وہ بیٹا فوراً جا کے دوائی لے آتا ہے، لیکن اگر اسی بیٹے کو کہے کہ اخبار لے آؤ، وہ کہتا ہے نہیں اخبار میں نہیں لاؤں گا۔ دوائی لایا اس لیے کہ دوائی بہت ضروری تھی، لیکن اخبار جو ہے اتنی ضروری نہیں تھی۔ لیکن یہاں پہ اخبار اور دوائی کی بات الگ ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ والد کے بات کو وہ ٹھکرا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ والد نے کہا تھا اس سے یہ چیز لانے کے لیے۔ اسی طرح گناہ سے ہمیں اللہ نے روکا ہے، تو جب ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہم اللہ کی بات کو ٹھکراتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کی بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو اسی طرح بھی آج
ہمارے معاشرے میں اگر ایک جوان جو ہے وہ کسی نامحرم کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں یا اسے گرل فرینڈ بناتے ہیں، اس وقت اس کو یہ کوئی معیوب چیز نہیں لگتی. لیکن اسی وقت جب وہ اس کے سامنے یہ زنا کی بات کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ کو کیا کر رہتا ہے؟ کمپیئر کر لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اور ان گناہوں سے اجتناب کرے. مثلا ہمارے معاشرے میں یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی بنا ہوا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار جو کچھ 10 لوگ ہیں وہ اگر زنا کر رہا ہو تو وہ خود کو ان سے کمپیئر کرنے لگتے تھے کہ ہم جو ہے صرف ان نامحرموں سے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ تو زنا کرتے ہیں، بہت بڑے گناہ کرتے ہیں. ہم تو اس طرح کے بڑا گناہ تو نہیں کرتے ہیں، کم سے کم صرف یہی ہے کہ ہم یعنی گرل فرینڈ وغیرہ بنا کے رکھتے ہیں. یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے جو گناہ ہے، اور اللہ نے ان ساری چیزوں سے ہمیں روکا ہے. چلیے اب اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور پھر افطار تناول فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ دوستوں، کتنا بلند سوچ ہے آپ لوگوں کا. اس مختصر سے مدت میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میری سوچ میں کافی تبدیلی آئی. جس طرح لوگ بھائی کو پتہ ہے کہ میرا سوچ کیسا تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے نوجوان میری طرح غلط فہمی کے شکار ہیں اور مقصد ماہ مبارک رمضان سے غافل ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو جو بلند سوچ ہے وہ اگر ہمارے معاشرے میں عام ہو جائے تو کتنا اچھا معاشرہ ہوگا. لیکن ایسا سوچ ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو نظر نہیں آتا. ایسا کیوں؟ جی بھائی، ہمارے معاشرے میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دین پر عمل کریں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو دین ہے وہ روایتی دین اور آبائی دین کی ترویج کی گئی ہے، اور ہمیں حقیقی دین سے آشنا نہیں کیا گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ حقیقی دین سے آشنا ہو جائے. لیکن اس میں جو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جس علماء کو فالو کرتے ہیں آیا وہ ہمیں اپ ٹو ڈیٹ مسائل سے واقف کرتے ہیں یا نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کیا جس علماء کو ہم فالو کرتے ہیں کیا وہ اپ ٹو ڈیٹ عالم ہے یا نہیں. اچھا، یہاں پہ ہمیں کیسے پتہ چلے گی کہ ایک عالم دین اپ ٹو ڈیٹ ہے یا نہیں؟ آج کے زمانے میں جیسے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی کی شخصیت جو ہے وہ ایسی ہمارے رہبر ہیں جو ہمیں ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ مسائل سے آگاہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے آج کے ہر روز کے مسائل سے ہمیں آشنا کرتے ہیں. اور اسی طرح امام خمینی نے بھی فرمایا ہے کہ تمام نوجوانوں پر لازم ہے کہ وہ شہید مطہری کے تمام کتاب کا مطالعہ کریں. تو ان کے کتاب جو ہے کتب کے شکل میں بھی ہمارے پاس موجود ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی سارے ہر کسی لینگویج میں موجود ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کتاب کا مطالعہ کریں اور پھر دیکھیں کہ جو فکر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے شہید مطہری پیش کی ہے اور رہبر معظم پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے علماء ہیں جو آج ان کی فکر کو پیش کرتے ہیں. تو کیا وہ علماء جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے کیا وہ یہی فکر ہمیں پیش کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ یہی فکر ہمیں پیش کرتے ہیں تو وہ اپ ٹو ڈیٹ عالم ہے، ورنہ اگر وہ یہ فکر نہ پیش کرتے اور فقط یا آبائی دین اور روایتی دین تک ہی محدود رکھتا ہو تو وہ اپ ٹو ڈیٹ عالم نہیں ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جو فطرہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں واجب قرار دیا ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں عید سے پہلے ہی مستحقین تک پہنچا دیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی عید کو اچھی طرح منا سکیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ فطرے کو عید کے دن ہی نکالتے ہیں اور جو مستحقین تک صحیح وقت پہ پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ پاتا. اچھا چلیے پھر چلتے ہیں. آپ لوگوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی آپ سے مل کے، بہت مستفید ہوا ہوں آپ لوگوں سے مل کے. اچھا بھائی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. بہت خوشی ہوئی. اچھا بھائی جان، بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی مجھے اور بہت مستفید ہوئی. بہت بہت شکریہ.
کہ اتنا اہتمام کیا اور میرے ہدایت کیا آپ کو. بھائی شکریہ، ہماری نہیں شکریہ اللہ کا کرنا چاہیے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کسی کی ہدایت کرے یا نہ کرے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح ہے کہ ہمیں ہمارے افکار جو دینی ہے وہ بڑی بڑی چیزیں ہمارے معاشرے میں سکھایا تو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی معاشرے میں بچپن سے ہی بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا ہے، لیکن اپنے ہی معاشرے میں موجود جو برائیاں ہیں، غلط چیزیں ہیں، اس کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھاتے ہیں، ہم تک بتایا بھی نہیں جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو جو بنیادی چیزیں ہیں وہ حاصل کریں. اور وہ ہمیں آپ کو جیسے پہلے بتایا بھی گیا کہ جو افکار امام خمینی نے رہبر معظم اور شہید مطہری ہم تک پہنچا رہے ہیں، اس اگر وہ عربی میں ہو یا فارسی میں ہو تو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے اپنی زبان میں اردو میں ہو، وہ ہم تک پہنچانے میں کس میں یہ ہمیں اپنی صلاحیت یہ ابھارنی چاہیے، ہمیں وہ بصیرت ہونی چاہیے کہ کون ہم تک یہ افکار ہماری ہی زبان میں ہم تک پہنچائے. اهدنا الصراط المستقيم